والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه بقوله في كتابه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات سادات کی درگاہ میں ذوق شوق کے ساتھ مسلم حسنیں الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا الصلاۃ والسلام علیہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے بیٹی کی واجب الاحترام علماء کرام حضرت قائد قرآن اور میرے اس محفل دے بانی حضرت علامہ مولانا قاری فراز صاحب دامہ برکات اور عالیہ اور علامہ چشتی صاحب تشریف لائے اور دیگر علماء کرام جو اس محفل باغ میں زینت بھی ہیں اور اس محفل باغ میں خصوصی مہمان بھی ہیں. یقیناً اللہ رب العزت جل وعلا شانہ العلو جب نبی کریم روح الرحیم علیہ السلام کو خود سناخا ہے تو ہم کتنے ہی اس کی محبوب کی تعریف کر سکتے ہیں. ہماری زبانیں بھی ختم ہو سکتی ہیں, ہماری کلمیں بھی ختم ہو سکتی ہیں, سعی بھی ختم ہو سکتی ہے. اتنے لوگ اللہ تعالیٰ اتنے ہی انتہا سے زیادہ اللہ نے بنائے ہیں, تعریف کرتے کرتے ختم ہو جائیں. لیکن یہ تو ہمارے زبانوں کی انتہا بھی ہے, ہماری کلموں کی بھی انتہا ہے, ہمارے علم کی بھی انتہا ہے, ہماری سوچ کی بھی ایک انتہا ہے. لیکن جس ذات کی خود انتہا بھی نہیں, جس کی علم کی انتہا بھی نہیں, جس کی ذات کی کوئی انتہا بھی نہیں, ہر جگہ پر اس کا جلوہ ہے, وہ خود اپنے معبود کا خود ثناخواں ہے. تو ہم کتنی ہی ثناخواں اپنی نبی کی کریں, لیکن جس کا مالک خالق آپ خود ثناخواں ہے, وہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کا نام نامی اسم گرامی محمد اس میں تفصیل ہے اور اس کا ایک خاصہ کثیر ماخذ بھی ہے, اور اس کا معنی یہ ہے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد, کہ محمد وہ ذات ہے جس کی بعد اس پہ حمد کی جائے. تو اتنی حمد کی جائے اس کی انتہا بھی نہیں ہے. تو جب آپ کا نام بھی ایسا اللہ نے رکھا ہے کہ جس کی اتنی انتہا سے زیادہ تعریفیں ہو رہی ہیں, جس کا اللہ نے انتظام بھی ایسا کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب عالم انوار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی تذکرے کیے اور آپ کو پیدا فرمایا, آپ کے نور کو, اور کتنے ہزار سال آپ عالم انوار میں رہے. پھر جب اللہ رب العزت نے اس نور کو آگے بشری لباس میں بنانے کا ارادہ فرمایا, تو اللہ نے باقی آپ کے نور کے چار حصے کیے اور ساری کائنات کو نبی پاک کے نور سے پیدا فرمایا. تو جس کے نور سے ہے ہی ساری کائنات بنی ہے, قلم بھی ان کے نور سے بنی ہے, اور لوح بھی ان کے نور سے بنی ہے, عرش بھی ان کے نور سے بنا ہے. ساری کائنات میں حیوانات بھی, نباتات بھی, انسان بھی, حجر بھی, شجر بھی, آسمان بھی, ساری چیزیں اللہ نے ان کے نور سے متولد فرمائی ہے. کیا خیال ہے جب ساری کائنات بھی آپ کے صدقے سے, آپ کے نور سے بنی ہے, پھر کیوں نہ ہو آپ کا نام محمد کریم. سبحان اللہ. دوستوں ساتھیوں, اللہ رب العزت جل وعلا شان نے آپ کے
نام کو آپ کے ذکر مبارک کو ایسے بلند کیا اللہ نے فرمایا محبوب جہاں جہاں بھی کہیں کہیں بھی جس دور میں جو بھی میرا ذکر کرے گا میرا ذکر بھی ساتھ آئے گا سبحان اللہ دیکھیں نماز اللہ سبحانہ وتعالی کی خالص عبادت ہے اور ہوتا تو یہ ظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس میں اللہ پاک کا نام ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خالص عبادت میں بھی اپنے محبوب کی ذات پر سلام کرنا فرض اور واجب دیا ہے کسی کی نماز ہوتی بھی نہیں ہے جب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں سلام نہ عرض کرے سبحان اللہ اذان دیکھ لیں اذان میں صرف توحید کی بات ہوتی تھی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس گرامی کو بھی ساتھ رکھا پتہ چلا کہ یہ اذان وہ ایک ایسا متوالہ وظیفہ ہے کہ سارے لوگوں نے یہ ظن کیا ہے کہ کائنات ساری کو دیکھ لیں کوئی کائنات کا ایک لمحہ نہیں ہے کہ جہاں پر 24 گھنٹے میں اذان نہ ہو رہی ہو ہر ملک میں کسی کا کوئی ٹائم ہے کدھر رات ہے کدھر دن ہے کدھر دن ہے کدھر رات ہے سارے دنوں میں ساری راتوں میں یہ لمحات میں ہر منٹوں میں ہر گھنٹوں میں ہر سیکنڈوں میں نبی پاک کے نام کی اللہ کے نام کی اذان ہو رہی ہے تو ہر جہاں پر اذان میں اللہ کا نام ہو رہا ہے وہاں پر میرے محبوب کریم علیہ السلام کا نام گونجا جا رہا ہے تو پتہ چلا اللہ نے صحیح فرمایا ذا ذکرتو آیا ورفعنا لک ذکرک میرے محبوب جہاں جہاں کوئی بھی میرا نام لے گا وہاں سبحان اللہ دوستو ساتھیو آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں ابھی نور اللہ تعالی نے داخل فرمایا روح داخل ہوئی اٹھے عرش پر نگاہ پڑی تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج کی یا اللہ اس کا نام جو پہلا ہے وہ تو آپ نے مجھے بتا دیا ہے یہ دوسرے جملے کا جو آگے ہے اس کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے آدم یہ وہ موری ذات ہے یہ وہ مقدس ذات ہے جس کے صدقے سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے جس کے صدقے سے میں نے ساری کائنات بنائی ہے اور یہاں تک فرمایا اے میرے آدم اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں نے اپنا رب ہونا بھی زہر نہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو بتایا یہ ہے میرے محبوب عالم انوار میں سب سے پہلے مخلوق یہ ہے اور فرمایا بس آدمی تمہاری اولاد سے انبیاء کے آخر میں تشریف لائیں گے لیکن اولین کے بھی سردار ہیں آخرین کے بھی سردار ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں جو ان کی مخلوق ہو ملائکہ جو بھی سب کے سردار ہیں سبحان اللہ میرے دوستوں کے ساتھیوں آدم علیہ السلام آپ کے تذکرے کرتے تھے آپ کی ملادت کے باس کی آپ کے ذکر کرتے تھے اپنی اولاد کو نبی علیہ السلام کا نام بتاتے تھے آپ کی شان سے مظاہر کرتے تھے اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جو کشتی نوح میں نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر سے اس پانی سے نجات دی جو پہاڑوں کے اوپر بھی چڑھ گیا جب اوپر سمان سے بھی پانی ہے زمین بھی نیچے پانی نکال رہی ہے تو ان طوفانوں کی موجوں نے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں اس لیے بتا دی کہ ان کے جسم کا مبارک اندر نبی پاک کا نور موجود تھا امام سعد نے قصیدے لکھی ہیں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا قصیدہ بھی اسی کے بارے میں ہے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آ کے اللہ نے دل کی آ کے آپ کے اندر چھلانگ لگائی تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی پاک کے نور کے تفسر سے وہاں سے محفوظ فرما لیا اتنی
کی آنکھ جلتی تھی، اس کے اندر نبی پاک کے آپ کا نور ان کے اندر معجزہ تھا۔ اللہ نے ان آگ کے ان بڑے بڑے شعلوں میں آپ کو گلزار بنا کے آگ آپ پر ٹھنڈی فرما دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کی لحظہ جگر ہے، جب ان کو ذبح کرنے لگے تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے اندر میرے محبوب کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے تمبا دے کے ان کو ذبح کروا کے حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں آدم ذبیحتین، میں تو ذبیح ہوں، میرے باپ اسماعیل بھی ذبیح ہوا ہے اور میرے باپ عبداللہ وہ بھی ذبیح تھے، ان کو بھی اللہ نے بچایا میرے نور کی خاطر، اور میرے باپ اسماعیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے بچایا۔ ساتھیوں، جب حضرت عبد المطلب کی یہاں 10 بیٹے پورے ہوئے، جوان ہوئے، منت مانے یا اللہ کا میرے کے سارے بچے صحیح سلامت جوان ہو جائیں تو میں ایک بچہ قرآن ڈال کے تیری بارگاہ میں پیش کروں گا۔ جب قرآن نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام پر قرآن نکالا، تو جب آپ نے کہا کہ میں کوئی سبق ہوگا، آپ کے ننہال نے 100 اونٹ دے کے کہا کہ ان کو ذبح کر دو اور ہمارے دوتے کو ذبح نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ سے دے کے حضرت عبداللہ کو بچایا۔ وہ شخصیت ہے جب وہ چلتے تھے ان کی آنکھ نبی کا نور چمکتا تھا تو لوگ رک رک کو سلام کرتے تھے، ہر عورتیں ساتھ کو اپنے ساتھ رشتے کی دعوت دیتی تھی، اور اسی طرح جب وہ نور حضرت عبداللہ کے چہرے پہ چمکتا تھا ان کو لوگ کھڑے ہوئے دیکھتے تھے اور لوگ رک رک کو سلام کرتے تھے۔ دوستو، یہ نور کتنی شان مالک تھا، جن جن شخصیات میں چلتا رہا وہ شخصیات میری شان کی بن گئی، اور وہ خود آپ نور جس جسم میں آیا، پھر وہ نامی اسم گرامی ذات تھا، پھر وہ بڑی بڑی شان کی مالک ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن پر عورتیں انگلیاں کاٹتی نہیں، تو ایک انگلیاں کو کاٹنا یا سارے بچے کو کاٹنا اس میں بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ میرے محبوب کا ذکر ایسا ہے، میرے محبوب کی شان ایسی ہے، جنہوں نے دیکھا تھا وہ بھی جانے قربان کرتے تھے، جنہوں نے دیکھا نہیں سنا ہے، نبی کا نام سنا ہے، آج وہ بھی نبی کے نام پہ جانے قربان کر رہے ہیں۔ ایسے محبوب کا اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی ذات کو وہ شان مقام و رفعت وہ عطا فرمائی کہ کسی نبی میں کسی رسول میں وہ شان نہیں ہے۔ سارے انبیاء عالم انواع میں میرے محبوب ہیں، تو انبیاء کی تربیت کرنا کے دنیا میں نبوت کے تاج سے سر فرمایا گیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام بظاہر جسم کے ساتھ موجود ہے تو وہ فیض دے رہے ہیں، وہ فیض چمکتا ہے تو صحابی بنتے ہیں، اور جب وہ فیض ہماری آنکھوں سے دور ہوا تو پھر عالم ارواح میں آج ولی بنا رہے ہیں، آج غوث بنا رہے ہیں، آج حافظ قرآن بنا رہے ہیں، آج عالم دین بنا رہے ہیں، آج بھی میرے آنکھوں کو وہی فیض جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم یہ محافل کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو نبی پاک کی محبت سکھائیں، نبی پاک کی شان بتائیں اور علم سکھائیں، تاکہ ہمارے بچے آئندہ وقت میں غلط کاری سے ہٹ کے نبی پاک کے دین کی طرف آ جائیں۔ محافل کا مقصد یہ ہوتا ہے، اگر اس مقصد کو یہ سمجھا جائے کہ سارا محفل کرتے ہیں اور صبح ہماری نماز چلی جائے تو کیا خیال ہے ہماری محفل قبول ہو جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں ہماری محفل وہ ہے کہ جہاں سے دین سیکھ رہے ہیں تو اس کو اندر بٹھا رہے ہیں، جب باہر جائے ہمارے اوپر نبی پاک نام کی صلاح بھی ہو اور ہمارے دل نبی پاک کی محبت کے اعمال بھی جمع ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا
میری سمجھ نے ہمیں محفل میں کچھ حصہ دے دیا. ساری رات محفل چلتی رہتی ہے, ہم نعتیں پڑھتے رہتے ہیں. سارا یہ کام نبی کی نعتیں پڑھنا بھی پڑھانا بھی اللہ کی بھی سنت ہے, نبی کی خود بھی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے, اور تابعین کی بھی سنت ہے, علماء مشایخ اعظام کی بھی سنت ہے, اور ہمارے تمام بزرگوں کی یہ سنت ہے. لیکن اس محفل کے حوالے سے ہم دین سیکھتے ہیں اور ہم اپنے مساجد میں رونقیں لگاتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تو وہ یہاں بیٹھ کے نبی پاک کی باتیں سن لیں اور سرکار کے دین کی خاطر بن جائیں. یہ مقصد ہوتا ہے ہمارا. اگر یہ مقصد ہمارا فوت ہو گیا تو یوں سمجھے کہ ہمیں محفل سے کچھ نہیں ملا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک جب پورے میں تھے تو سرکار کے پاس آ گئے اور چچے سرکار کے تو آپ پہ بولے میں کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. تو جو ہی رات کا وقت بنا حضرت عباس کی نظر پڑ گئی آسمان پر, چاند چودھری کا چمک رہا تھا. جدھر سرکار ہوتے ہیں ادھر ہاتھ کرتے ہیں ادھر چاند چمک جاتا ہے, ادھر سرکار ہاتھ کرتے ہیں چاند ادھر ہوتا ہے, ادھر ہوتا ہے ادھر کر لیتے ہیں. تو حضرت عباس نے دل میں بات اٹھا لی کہ اللہ نے عمر دی تو اس بات کا راز نہ چھوڑا. جو اس سرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت سے نوازا تو ایک دن سرکار واپس آ رہے ہیں, عرض کرتے ہیں سرکار کے شاہ حضور جی یہ مجھے بتاؤ کیا معاملہ تھا بچپن میں آپ کا ایک واقعہ دیکھا تھا, کیا واقعہ تھا؟ تو میرے اندر بتاتا تھا سب واقعہ. یہ حضرت عباس وہ شخصیت ہے کہ نبی پاک کے چچے بھی ہیں, سرکار سے عمر سے 2 سال بڑے بھی ہیں, ادبدار اتنے ہیں. جب لوگ پوچھتے ہیں تم بڑے ہو کہ نبی پاک فرماتے تھے بڑے تو وہ ہیں لیکن حقیقت میں 2 سال سے پہلے پیدا ہوا ہوں, اصل سے بڑے اصل میں بڑے آپ میں چھوٹ وہ چچے ہیں. تو سرکار نے فرمایا چچا جو تو نے دیکھا تھا وہ صحیح ہے, وہ کیا دیکھا تھا یا اصل بتائیے. تو سرکار نے فرمایا بات یہ تھی کہ میری ماں نے مجھے اس طرح عورتوں کی عادات ہوتی ہیں مان کے رکھا تھا. تو میں جب ہلتا تھا تو آسمان کا چاند جو چوتھے آسمان پر چمک رہا ہے وہ مجھے لوریاں دیتا تھا. جب میں ادھر ہلتا تھے تو چاند ادھر ہوتا تھا, جب میرے ہاتھ ادھر ہوتے تھے تو چاند ادھر ہوتا تھا. تو میں علماء کرام کی بارگاہ میں یہ بات نظر کروں گا ذرا کو بھی سمجھ آ جائے گی, وہاں سمجھ شاید آ جائے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری ماں ہمیں لوری دیتی ہے تو بچہ پھولے میں سو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر آسمان سچی چاند سچی نبی پاک کو لوری دیتا ہے کہ میرے آقا یہاں سنتے ہیں اور وہ نبی پاک کی بات کو سنتا ہے اور چاند کی بات کو نبی پاک سنتے ہیں. بچپن میں یہ عالم ہے, اس کا بچپن میں یہ عالم ہے, اس کی کیا عالم ہوگا اور جب وہ عالم نبوت میں ہوں گے تو کیا ہوگا, اور جب وہ بادشاہ میں ساری شانوں کا رواج عام ساتھ ہوں گے پھر شاید کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی. اللہ یہ کہہ دیتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں, تو نبی پاک کے چچے سے پوچھ. جو سرکار کا چچا ہے نبی پاک کیا بتا رہے ہیں کہ چاند مجھے لوری دے رہا تھا. تو جس کو چوتھے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی لوری نہیں سمجھ آ رہی ہے اس کو ہماری اس محفل کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا. ہم کیا کر رہے ہیں گناہگار, ہمارا بھی وہ بات سن بھی رہے ہیں جواب بھی دے رہے ہیں. حضرت حدیث میں آتا ہے کہ نبی کو سفر کوئی بھی امتی جب درود سلام پڑھتا ہے جب وہ خاموش ہوتا ہے میں آپ کو فرماتا ہوں اس کو جواب دیتا ہوں, میں اس کو جواب دیتا ہوں. میرے آقا جو ہمارے درود سلام کو جواب دیتے ہیں ہمارے دیگر حاجات نہیں سنتے. میرے دوستو یہ عجیب جو نماز میں بھی یہ لار موجود ہے کہ جب وہ بچپن میں ہوں گے تو چاند کو لوریاں دے گا, اور جب وہ عالم شباب میں پہنچیں گے چاند کو اپنی مٹھیوں سے بھر بھر کے چاند کو چین دیں گے. تو
میں یہ کہتا ہوں اس کی محبت کی نگاہوں میں جب زلیخا جیسے زلیخا پہ یوسف علیہ السلام کو دکھاتی ہے اور حق کرتی ہے، میں کہتا ہوں جب وہ یہ دونوں والے ہاتھوں کی انگلیاں بار بند کرتے ہیں تو چاچا کی اجارت میں ان کی عشق میں دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر دو ٹکڑے ہو کے جڑ جاتا ہے۔ ارے زمین میں بیٹھے ہوئے سب بیٹھے ہوئے تو کسی کی عشق میں آ کے ایسا ہو جاتا ہے، لیکن آسمان چاند کھڑے ہوتے ہوئے نبی کی عشق میں یہ بات کر دے تو کیا خیال ہے اے نبی کا ذکر اور نبی کا حسن کس حق کا مالک ہے؟ ہم تمام نبی کے نام کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا کھانا پینا، بلکہ کافروں کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سانس دی ہوئے ہیں اور ان پر ذہنی عذاب نہیں ہوا، وہ بھی نبی کی رحمت کے صدقے وہ بچے ہوئے ہیں۔ آقانا علیہ وسلم فیہم، تو میں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے، علماء صاحب سب کا قبول فرمائے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کم از کم اتنا ضرور کیا کریں کہ اپنے عقیدے کے ساتھ رکھیں، کیونکہ صدارت حکومت میں میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے عقائد کی حفاظت کریں۔ سب سے ضروری بات عقیدہ ہے، عقیدہ ہمارا صحیح ہے، ہم پر اللہ بھی راضی، نبی بھی راضی ہے۔ ہمارا عقیدہ غلط ہو گیا ہمیں کوئی بات قبول نہیں ہے۔ عقائد پر نماز بھی قبول ہے، عقائد پر آپ کی حج بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، نبی کی محفل بھی قبول ہے۔ اگر عقائد میں مسئلہ بنا میرا کچھ قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ اپنے حبیب کی بارگاہ میں جو بات درست کی ہے قبول فرمائے، اور وہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے معاف فرمائے۔ وما علیہ الا